اور بڑا ایک پریشان ہو کے دے رہا ہوں، کیونکہ امت کے حالات اور معاملات اس معاملے میں، اس پرٹیکولر سبجیکٹ میں بہت ہی برے ہو چکے ہیں ولیعذ باللہ۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، میں اکثر کہہ چکا ہوں کہ دو موقعوں پہ انسان کو آزماتے ہیں، یعنی ہمارے دو سچویشنز ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک خوشی کے موقع پہ اور ایک غم کے موقع پہ۔ اللہ تعالیٰ ان موقعوں پہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے ساتھ لائل ہے یا نہیں ہے، میرے بندے میرے ساتھ میرے جو رولز ہیں ان کو ابائڈ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، میری شریعت کا پاس رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں۔ ایک خوشی کا موقع اور ایک غم کا موقع۔ غم کے موقع پہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے، اس دنیا میں اس سے بڑا غم تو تھا ہی نہیں، لیکن جب عمر بن خطاب نے دروازہ نوک کیا تو حضرت عائشہ نے پوچھا کون ہے، اور پھر اپنے آپ کو سارا کور کر لیا، کیوں یا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس موقع پہ بھی آپ دین کو فالو کر رہی ہیں، کیونکہ ان کی سچی محبت تھی اللہ کے دین سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ شادیوں کا سیزن ہے اور سبحان اللہ ملٹیپل انویٹیشنز بھی آتی ہیں، بہت طرف سے کارڈز سب کچھ آتے ہیں، اور جب شادیوں کو، مسلمانوں کی شادیوں کو جب دیکھا جاتا ہے تو واللہ دل ٹوٹ جاتا ہے۔ مسلمانوں کے یہ پوری امت کے حالات دیکھ کے، غزہ میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، پوری امت میں کیا ہو رہا ہے، چائنا میں کیا ہو رہا ہے، روہنگیا میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں، انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اسپیشلی ابھی جو غزہ کے حالات ہیں، بچے مر رہے ہیں۔ لیکن ہماری شادیاں، چلو یہ نہ بھی ہو، ہماری شادیوں کے حالات دیکھ کے انسان کہتا ہے کہ یار یہ مسلمانوں کی شادیاں ہیں۔ وی آر اسٹارٹنگ سم تھنگ ود دا ڈس اوبیڈینس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ نکاح ایک عبادت ہے، نکاح ایک اللہ کی بات کو ماننا ہے، دو لوگوں کا اللہ کے نام پہ اکٹھے ہونا ہے، حق مہر دے کے اکٹھے ہونا ہے۔ کچھ قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں، اور وہ آیات کیا ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اکٹھے ہونے والے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، نافرمانی نہ کرنا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے تمام ہیومینٹی، انسانیت، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور ہم اس موقع پہ کیا کچھ کر رہے ہیں، کیا کچھ چل رہا ہے۔ واللہ ہم نے اس دین کو اپنی مرضی کا دین بنایا ہوا ہے، گستاخی پہ گستاخی، بے حرمتی پہ بے حرمتی۔ قرآن کو دلہن کے اوپر سے رکھ کے دلہن کو گزارا جا رہا ہے، اور قرآن کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اسی میرج میں۔ قرآن نے جن لوگوں پہ لعنت کی ہے، قرآن نے جن لوگوں کو کرس کیا ہے، وہی حرکتیں ہماری ہیں، اور ہم قرآن کو دلہن کے اوپر رکھتے ہیں تاکہ مزید ان لعنتوں کو پکا کر لیں۔ فری مکسنگ ہے، ٹائٹ کلوتھز ہیں، میوزک بلاسٹنگ چل رہا ہے، ڈانس فلورز ہیں، اسموک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، نبی علیہ السلام کی سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور اسی قرآن کے نیچے سے دلہن کو گزارا جا رہا ہے، اور ڈھول دھمکا اور سب کچھ چل رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اسی قرآن میں کہتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومنوں کو کہتے ہیں کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، اور شادی پہ وہ جوتا کھچائی اور دودھ پلائی اور آپس میں بحثیں اور منی کی بارگیننگ اور کیا کچھ چل رہا ہے، اور وہی باپ اور وہی بیٹے اپنی بیٹیوں کو ناچتے ہوئے اسٹیج پہ تالیاں بجا رہے ہیں۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، عورتوں کو کہتے ہیں کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، اور وہاں پہ نظروں کو نیچے تو کیا، وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، وہ کام چل رہا ہے جو جہالت کی خواتین کیا کرتی تھیں، اس سے بھی ورسٹ کام چل رہے ہیں۔ ڈریسنگ دیکھ لیں، ڈانس دیکھ لیں، سب کے سامنے انجوائے کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا اسلام ہے۔ ہمیں بالکل اپنی کوئی مرضی کا دین بنا دیا ہے، اس میں ہمیں غیرت محسوس ہوتی ہے، اور نہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غیرت کی پرواہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ تعالی یغار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز پروٹیکٹیو جیلسی، وغیرت اللہ ان یأتی المرء ما حرم علیہ، اللہ تعالیٰ کی جو غیرت ہے نا، اللہ تعالیٰ بڑے غیور ذات ہے۔ اللہ کی جو پروٹیکٹیو جیلسی ہے نا، وہ پتہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز کی طرف انسان کو سے روکا ہے جانے کے لیے، یعنی زنا ہے یا گالی گلوچ ہے یا فری مکسنگ ہے یا آپس میں ہائی فائیوز کرنا ہے، ان حدود کی نافرمانی کی جائے اللہ تعالیٰ کو بہت غیرت آتی ہے۔ ہم کہتے نہیں جی نہیں، اللہ بڑا غفور رحیم ہے اس معاملے میں، نہیں، اللہ یاد رکھیں اللہ غفور رحیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ غیرت مند بھی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے، پکڑنے والا بھی ہے۔ جو لوگ اپنی شادیوں پہ کام کر رہے ہیں، ہم کین وی ایکسپیکٹ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے؟ کین وی ایکسپیکٹ کہ یہ رشتہ، اس میں برکت ہوگی اللہ کی طرف سے، اس میں مبدت اور رحمت ہوگی اللہ کی طرف سے، جو شروع دن سے مایوں ہو جائے یا ڈھولکی ہو جائیں یا جاگے ہو جائیں یا
ان ساری رسموں سے لے کے اللہ کی حدود کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. ڈانس پریکٹسز سے اللہ کی حدود کو تار تار کیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا او امت آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی امت کو کہا تھا there is no one who has greater productive jealousy than Allah. ہم سب سے زیادہ جس کو غیرت آتی ہے نا کہ اللہ کی حدود کی نافرمانی کی جائے, امیجن اللہ کے نبی کو کتنا غصہ آئے گا اگر وہ ہماری شادیوں پہ آ جائیں. اس سے زیادہ غصہ اللہ رب العالمین کو ہوتا ہے جب یہ حالات وہ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے کہ جب اس کا میل عبد اور فیمیل عبد وہ زنا کرتے ہیں, چاہے وہ کسی قسم کا زنا ہو, آنکھوں کا ہو یا زبان کا ہو یا کانوں کا ہو. اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحكت قليلا ولبكيتم كثيرا. اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تم بہت کم ہنسو اور بہت کم رو. یہ تو ہماری یہ تو خیر بہت ہی, میں کہہ رہا ہوں ہماری شادیوں کے حالات کیا ہیں, بے حیائی اور بے غیرتی اور دیوسیت. باپ کی غیرت اور بھائی کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے جب وہ اپنی بہنوں کو تیار کر کے گھر سے فل آف پرفیومز. اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک نان محرم یعنی خاتون جب پرفیوم ویئر کرتی ہے اور اسی خوشبو کوئی نان محرم مرد سونگھ لیتا ہے, اتنا پرفیوم لگایا ہوا تھا, شی ہیز کمیٹڈ اڈلٹری, زنا کی ہے اس نے. اور کچھ علماء اسے کمنٹری میں لکھتے ہیں کہ اس کو جا کے غسل کرنا ہوگا, غسل جنابت کرنا ہوگا گھر جا کے, کیونکہ اسے زنا کمٹ ہوا ہے. میرے بھائیوں, پروٹیکٹ یور وومن فرام ہیونگ دا لسٹفل آئیز آف ادر مین. یاد رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور مردوں سے نفرت کرتے ہیں جن میں کوئی غیرت نہیں ہوتی. آپ کیوں اپنے آپ کو دیوس کی کیٹیگری میں ڈال رہے ہیں؟ 3 طرح کے لوگ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گے. ایک دیوس, اور ایک وہ خاتون جو اپنا اٹائر میسکولن کر لیتی ہے, ٹام بوائے بنی ہوتی ہے, اور ایک الکوہولک. صحابہ کہ رسول اللہ دیوس کون ہے؟ آپ نے کہا کہ یہ وہی از دا پرسن ہو ڈزنٹ کیئر اباؤٹ, ہو ہیز پرائیویٹ ایکسیس ٹو ہز وومن فولک. یعنی ایسا شخص جس کو اپنی خواتین کے بارے میں غیرت محسوس نہیں ہوتی, وہ دیوس ہے. کہ کون دیکھ رہا ہے, کون ان کے ساتھ تعلیم مار رہا ہے, کون گپ شپ مار رہا ہے, کون ان کے ساتھ بیٹھ رہا ہے. اور ماں باپ وہ کیا ایکسکیوز دیتے ہیں آج کل کہ دیکھیں نا جی اولاد, ایک ہی تو موقع ہے نا جی خوشی کا, ان کو خوشی منانے دیں. واللہ العظیم اللہ نے ایک ہی موقع پہ آزمانا تھا, اسی میں فیل ہو گئے. اللہ نے ایک ہی پیپر دیا تھا آپ کو لائف میں, اسی میں ناکام ہو گئے. اللہ نے اپنی محبت ٹیسٹ کرنے کا آپ کو اپرچونیٹی دی کہ میرا بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے, میری بندی تہجد گزار ہے. تہجد پڑھنے والی خواتین, فجر پڑھنے والے مرد, حلال کمانے والے مرد, ان کے گھروں میں یہ شادیوں میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے کہ میرے بندے میں سے کتنے لائل ہیں. دیکھیں جو اولاد بات نہیں مانتی ہماری, نکال دیں پھر ایسی اولاد تو اپنے گھر سے. ایسی اولاد کا گھر میں کوئی رائٹ نہیں ہے. اگر یہ اولاد آپ کی نافرمانی کرے اور بدتمیزی کرے اور آپ کی گستاخی کرے, آپ سے ایک دن برداشت نہیں ہوگا, اس کو نکال دیں گے. لیکن یہی اولاد جب اللہ کے حدود کی نافرمانی کرتی ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں جی دیکھیں نا اولاد ہے, یہ خوشیاں ہیں, اولاد بات نہیں مانتی جی ہماری, کیا فائدہ اس اولاد کا, نکال دیں اس ویسے گھر سے. یاد رکھیں ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم. تمہاری بیویوں اور تمہارے بچوں میں تمہارے لیے دشمن بھی ہیں جو تمہیں اللہ کی نافرمانی پہ ابھار کے تمہیں جہنم تک پہنچا سکتے ہیں. بچنا ایسے لوگوں سے جو تمہیں گناہوں کی طرف ابھارتے ہیں. نہیں, یو آر مین آف دا ہاؤس,